وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا اور یہودیوں پر اللہ کی نعمتوں کا اور ان کی خصال بد، ان کی بری صفتوں کا، بری خصلتوں کا، بری عادتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ ویسے تو یہ خطاب یہودیوں کے ساتھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کا خطاب اگر کہیں خاص کسی قوم یا فرد سے ہو لیکن حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، تلبیس نہ کرو۔ تلبیس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آسان الفاظ میں، ہمارے اردو کے محاورے میں، سفید کو سیاہ مت کرو۔ جو حق ہے اس حق کو بیان کرو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ دیکھو، انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکانے کے دو طریقے ہیں۔ انسان اگر حق پر ہے، اس حق سے اس کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ وہ جس حق پر ہے، جس عقیدے پر ہے، جس نظریے پر ہے، وہ نظریہ حق ہے، وہ عقیدہ حق ہے، وہ رستہ حق کا ہے، اور اس کے پاس اس کی دلیل بھی ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ میں جس رستے پر ہوں وہ حق کا رستہ ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ دوسرا انسان حق پر تو ہے لیکن اسے اپنے حق ہونے کی دلیل کا علم نہیں، بس لوگوں سے سنا ہے کہ بھئی یہ حق کا رستہ ہے، یہ موقف حق ہے، یہ نظریہ حق ہے، تو پکڑ لیا۔ اب اس اہل حق کو گمراہ کرنے کے دو طریقے۔ اگر اسے دلیل معلوم ہے تو اس کی دلیل میں تشویش پیدا کی جائے، شک و شبہ پیدا کیا جائے۔ جیسے مرزائی، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ختم نبوت کا ذکر ہے، احادیث میں ختم نبوت کا ذکر ہے، اب وہ ان دلائل کے اندر تعویلات کریں گے، ان دلائل کے اوپر اعتراضات کریں گے، آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کریں گے۔ اسی پہلے رستے سے اللہ نے منع کیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ دوسرا، آپ کو دلیل کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس سے اب آپ کیا کریں؟ اس حق کی دلیل کو چھپا لیں۔ اللہ نے اس سے بھی منع کیا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بھی مت کرو کہ حق کا رستہ ہے، اس حق بات کو، اس حق چیز کو چھپا لو۔ تو ان دو صفاتوں سے پرہیز کرنا، ایک حق اور باطل کو آپس میں گڈ مٹ نہیں کرنا، دونوں میں فرق، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور نمبر دو، جو حق بات ہے اسے کبھی چھپانا مت۔ آدمی یہ کام کب کرتا ہے؟ دو وجہ سے، یا تو اسے کسی کا خوف ہو، کسی چودھری کا، کسی خان کا، کسی وڈیرے کا، کسی بڑے کا، اسے خوف اگر میں نے حق بات کر دی تو میرا گریبان پکڑا جائے گا، مجھے بے عزت کیا جائے گا، مجھے رسوا کیا جائے گا، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، کسی کا خوف، کسی کی ملامت، کسی کا ڈر تمہارے دلوں میں نہ ہو۔ مجھے میرا رب ہی کافی ہے، کوئی مہربان نہ پوچھے، میرا رب مجھے کافی ہے، کل جہاں نہ پوچھے۔ ایک رب میرے ساتھ ہے، کوئی مہربان پوری جہاں مجھ سے ناراض ہو جائے لیکن رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا، حق بات کرنے سے کب گھبراتا ہے، کب حق اور باطل کو ملاتا ہے؟ جب اسے مال کا خوف ہو، پیسے، کہ یار اگر میں سچ بات کروں گا تو کہیں یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ رک نہ جائے، اگر میں یہ غلط بات کروں گا تو پیسہ مجھے مل جائے گا۔ یہ دونوں کام ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ خوف کی وجہ سے بھی حق، بعض اوقات تعصب ہوتا ہے، یہ میری زبان کا نہیں ہے، یہ میرے قوم کا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، یہ میری پارٹی کا نہیں ہے۔ ہماری یہ گندی سیاست کو آپ دیکھ لیں، کوئی حکومت کتنا اچھا کام کیوں نہ کر رہی ہو، لیکن چونکہ میں اپوزیشن کے اندر ہوں میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اور کوئی اپوزیشن کتنی اچھی بات کیوں نہ کر رہی ہو، لیکن چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، میں حکومت میں ہوں، میں نے اس کا رد کرنا ہے۔ کوئی آدمی کتنی اچھی بات کیوں نہ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ اردو سپیکنگ ہے، چونکہ اس کا رنگ کالا ہے، چونکہ یہ پشتو سپیکنگ ہے، چونکہ اس کا رنگ سفید ہے، چونکہ یہ ہندوستان کا ہے، یہ افغانستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ نہ، حق بات بیان کرنے میں
حق کا ساتھ دینے میں نہ رنگ اور نسل کو دیکھے، نہ قوم اور قبیلے کو دیکھے، نہ سیاست کو دیکھے، بس اس بات کو دیکھے یہ بات حق کر رہا ہے، چاہے کل جہاں مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا ہر یار دوست مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا رشتہ دار میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن رب جب مجھ سے راضی ہے اس حق بات کرنے پر، میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ حق بات کروں گا۔ نقصان ہے اللہ کی ذات، دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا۔ جو آزاد آدمی ہے وہ یا تو حق بات کے پھانسی کو چومے گا، تختہ مقام آزادی کا تب بھی آزادی ہے، اللہ کے یہاں یہ غازی شہید کھیلایا، یا یہ کہ وہ حق بات کر کے تخت مقام آزادی کا، بادشاہی سرداری، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ تو ہمیشہ حق بات کرنی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دوسری بات کیا؟ نماز قائم کرو۔ یہ حکم یہودیوں کو پہلے کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، لیکن تمام قیامت تک کے آنے والے مومنین کو عام ہے۔ اتنی عام بات ہے قرآن میں میری معلومات کے مطابق قریباً 90 مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے اہم چیز حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں، دین کے احکام میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ نماز ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ سستی جس کام سے ہم کرتے وہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کفر اور شرک اور آدمی کے درمیان وجہ فرق نماز ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، گویا اس میں اور کافر میں، اس میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نماز اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے جو اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم جب نماز ہی کو ادا کرنے کے روادار نہیں ہو تو اللہ کے دیگر احکام، اللہ کے دیگر حقوق، اللہ کی دیگر فرامین پر کیا چلیں گے؟ باتیں ہماری سنو، ممبر پر ہمیں بٹھاؤ تو شرق اور مغرب ہمیں کر دیں گے، کسی پارٹی میں لے جاؤ تو گلے پھاڑ پھاڑ کر، کبھی میڈیا پر بیٹھ کر، کبھی ممبر پر بیٹھ کر، کبھی گلی کوچوں پر بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں جھاڑیں گے، چاہے مولوی ہو، چاہے کسی سیاسی پارٹی ہو، چاہے عام آدمی ہو، لیکن عمل کے اندر حال ہمارے ہے کہ ایک نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں، اور پھر گلے بھی اللہ سے کرتے، اللہ کو میرا ہی گھر ملا، یہ ساری مصیبت، مولوی صاحب کاروبار میں برکت نہیں، مولوی صاحب بیوی نہیں مانتی، مولوی صاحب بچے نہیں مانتے، مولوی صاحب سیٹ نہیں مانتا، مولوی صاحب بڑا، تو نے اللہ کی مانی ہے جو مخلوق تیری مانے؟ اللہ۔ ایک بزرگ کو کس نے دیکھا جنگل کے اندر، شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور کوڑا سانپ کا لیا ہوا ہے، اس سانپ سے کوڑا بنا کر شیر کو مار رہے، جنگل میں چل رہا ہے۔ کسی اور نے دیکھا، حیران ہو گیا کہ اے اللہ کے بندے، یہ شیر تو چھیڑ پھاڑ کرنے والا ہے، یہ شیر تو انسان کا دشمن ہے، یہ شیر تیری کب سے ماننے لگا؟ اس بزرگ نے کہا جب سے میں نے اللہ کی ماننی شروع کر دی، اللہ کی مخلوق میری فرما بردار ہوگی، اللہ کی مخلوق نے میرا ماننا شروع کر دیا۔ تو نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو اور ایک آدمی 5 وقت اس نہر میں نہا رہا ہو، بلا اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ تو بالکل پاک صاف رہے گا۔ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گناہوں سے ایسا پاک صاف۔ ایک دفعہ پیر کو پکڑا، خزاں کا موسم تھا، پیر کو ہلایا، پیڑ کے سارے پتے نیچے گر گئے، کہا لوگوں سن لو، جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے جیسے اس پیڑ سے پتے جھڑ گئے۔ تو نماز کی پابندی، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز میں نکل گئے انشاءاللہ دیگر حقوق میں بھی نکل اور کامیاب ہو جائیں گے، اگر یہاں پکڑ ہو گئی تو پھر اللہ ہمارا عافیت والا معاملہ فرمائے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 دفعہ فرض وہ ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً صدقے دیا کرے۔ 1 روپے کی طاقت ہے 1 روپے دے، 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے دے، 10,000 کی طاقت ہے 10,000 دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، عموماً لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ اس زکوٰۃ کو نکالنے سے مال بھی بڑھے گا اور مال پاک بھی ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر اس امت میں زکوٰۃ درست طور پہ نکلتی، کبھی حکومتوں کو ٹیکس لگانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کے حدیث ہے علیکم بالصدقہ
فَإِنَّ فِيهَا سِتُّ خِصَالٍ، لوگو صدقہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس لیے کہ جب تم صدقہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہیں 6 انعامات ملیں گے، ثلاثۃ فی الدنیا وثلاثۃ فی الآخرہ، 3 دنیا میں ملیں گے اور 3 آخرت میں۔ اما التی فی الدنیا فتزید فی الرزق، دنیا میں 3 کیا؟ 1 رزق میں برکت ہوگی، رزق بڑھے گی۔ رزق میں برکت کا یہ مطلب نہیں کہ 1 لاکھ تو 2 لاکھ ہو جائیں گے، 3 لاکھ ہو جائیں گے، نہیں، رزق میں برکت یہ 1000 ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے سکون، لاکھ ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے سکون، اور برکت نہیں کروڑوں کے مالک ہو لیکن رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھاؤ گے، دل کے مریض ہوگے، شوگر کے مریض ہوگے، ٹینشن کے مریض ہوگے، صبح شام سائیکیٹرکوں کے چکر لگاؤ گے، تو ایک تو رزق میں برکت ہوگی، اور نمبر 2 تکثر المال، مال بڑھے گا، مال میں بڑھوتری ہوگی، اور تیسرا یہ کہ وتزید فی الدیار، عمر میں برکت ہوگی، عمر کے اندر برکت ہوگی، عمر بڑھے گی، عمر میں برکت ہوگی، اور 3 آخرت میں کیا ہوں گے؟ جو 3 آخرت میں ہوں گے فتستر العوراء، ایک تو قیامت کے دن لباس نہیں ہوگا، ہر آدمی سر سے پیر تک ننگا ہوگا، اس صدقے کی برکت سے اللہ پردہ رکھے گا، لباس ملے گا، اور تیسرا تسیر ظلا فوق الرأس، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج کی گرمی کراچی والوں سے برداشت نہیں کی جا رہی، جب یہ سورج سر کے اوپر ہوگا تو اس گرمی کا کیا حال ہوگا، اس وقت یہ صدقہ ٹھنڈا بادل بن کر، ٹھنڈا اے سی بن کر، ٹھنڈی ہوا بن کر سر کے اوپر کھڑا ہوگا، اور تیسرا تستر من النار، یہ صدقہ یہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس لیے یہ پیشہ وروں کو نہیں جو مسجدوں کے اندر آتے ہیں، مسجدوں کے باہر پیشہ ور بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، جو حقیقی بیچارے غریب نادار ہے، آپ کے آس پڑوس میں ہے، آپ کے گھروں کے اندر ہے، کئی ایسے غریب ہے بیچارے جو روکھی سوکھی کار ہے لیکن عزت اور عفت کی وجہ سے آپ کے سامنے بات نہیں کرتے، انہیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کے حالات کی کھوج لگائے، ان کو تلاش کرے، اللہ کی قسم اصل دینا ان کو ثواب ہے، مساجد کے اندر دے، مدارس کے اندر دے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنی ہے لیکن جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کروں اور لکڑیاں لے کر میں ان لوگوں کے گھروں میں ڈال کر آگ لگا دوں جو آذان کی آواز سن کر بھی نماز کے لیے مسجدوں کے اندر نہیں آتے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھو گے 25 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ امام مزنی رحمہ اللہ امام شافعی کے مایانات شاگرد، سیر اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی ان کا واقعہ لکھتے، کبھی کبھی غلطی سے جب ایک نماز جماعت سے فوت ہو جاتی تو 25 دفعہ اس کو نماز کو پڑھتے، کہ حدیث میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز 25 درجہ افضل ہے، وہ تو رہ گئی ہے، کیا پتہ 25 دفعہ نفل پڑھ لوں تو اللہ اس کے برابر ثواب کر دے۔ تو نماز پڑھنی بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو کھلا منافق ہوتا تھا وہ جماعت کی نماز چھوڑتا تھا، ورنہ عام منافقین کو بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ کوئی بیمار ہوتا تھا تو 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ جماعت کے لیے آتا، لیکن جماعت کی نماز نہ چھوڑتا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ معمولی بیماری کے لیے، معمولی سا مسئلہ ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، معمولی سا نزلہ ہو گیا، معمولی سی بارش ہو گئی، معمولی سے لائٹ چلے گی، معمولی سے گرمی ہو گئی، بھئی نماز پڑھ لیں گے، کسی وقت بھی پڑھ لیں گے۔ تو ایسا نہ کرے، جماعت کے ساتھ پابندی کرے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اے علماء یہود، تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ یہود میں نے پہلے کہا تھا، مدینے کے مشرکین کو کہتے تھے، مدینے والوں کو، ایک نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ تو خود مدینے کے لوگ انتظار میں تھے کہ وہ نبی کب آئے گا، لیکن جب وہ نبی آیا تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہ یہودی تھے، نہیں جی یہ تو کوئی اور نبی ہے۔ اللہ وہی فرما رہے، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیت، وائس چون جلوہ بر ممبر و محراب می کنن،
چون بر خلوت می رود آکار دیگر می کند. یہ حال ہے. وائس خطیب مولوی صاحب اللہ، وہ جب ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے کیا خطابتیں ہیں، کیا جلوے ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، لیکن جب خلوتوں میں جاتا ہے، جب اکیلا ہوتا ہے، اس کے سٹائل ہی دیگر ہوتے، اس کے انداز ہی کچھ اور ہوتے. یہ نہ ہونا چاہیے. کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہو، سب سے پہلے اس پر عمل کرو، سب سے پہلے اللہ اکبر. امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے، ان کی کتاب الزواجر 2 جلدوں کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا ہے یزید بن ہارون کا. انہوں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، ایک مردے کو. بعض اوقات اللہ عذاب قبر دکھاتے، واقعات سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں. ایک مردے کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، پیچھے ایک فرشتہ اسے کوڑے مار رہا ہے، اس کی پٹائی کر رہا ہے. وہ قبر والا اس سے کہہ رہے، اے فرشتے، کیا تو نہیں جانتا میں روزے رکھتا تھا، میں اللہ کا نام لیتا تھا، میں حج کرتا تھا، میں وعظ و نصیحت کرتا تھا، میں نیک باتوں کی دعوت دیا کرتا تھا، میں تلاوت کیا کرتا تھا، میں صدقے زکوٰۃ کیا کرتا تھا، پھر کیوں میری پٹائی ہو رہی ہے؟ کہا یہ سارے کام تو کرتا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کے سامنے تو تیرا یہ حال ہوتا تھا، لیکن جب کمرے میں بند ہوتا تھا، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، لائٹیں بند ہوتی تھی، دروازہ بند کر لیتا تھا، دروازے کو کنڈی لگا لیتا تھا، تجھ سے بڑا اللہ کا باغی کوئی نہ تھا، تجھ سے بڑا منافق کوئی نہ تھا، یہ اس کی وجہ سے تیری پٹائی ہو رہی ہے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ کینچوں سے کاٹے جا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ، وہ مبلغ، وہ تبلیغی حضرات، وہ مولوی حضرات، وہ مفتی حضرات، وہ نیک حضرات جو دوسروں کو تو بڑی نصیحتیں کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کے ہونٹ قیامت میں کینچوں سے کاٹے جائیں گے. اس لیے جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں، اچھی بات ہے، دے ضرور دے، لیکن پہلے یہ نیت کرے، اس پر عمل کرے. یہ علماء یہود کی نشانی تھی کہ اوروں کو تو نیک باتوں کی دعوت دیتے تھے، اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ممکن ہے کہ اگلے اتوار کو آپ کی تراویح ہو، تو پھر تو ظاہر ہمارا درس قرآن نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ یہ آج آخری درس قرآن تھا. اب اس سے اگلا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم شروع کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسی طرح آپ کو درس پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پڑھانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا سبب بنا دے. رمضان کی تیاری کیے کریں. علماء 6 ماہ، ہمارے بزرگ 6 ماہ پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ آگے ہم اس حوالے سے دروس جمعہ وغیرہ میں دیا کریں گے، رمضان کیسے گزارنے اس کی تیاری کرے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک بات جماعت کے حوالے سے میرے ذہن میں ابھی جماعت کی فضیلت سے، اور ایک مسئلہ بھی میں نے بیچ میں بیان کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی وضو کر کے آئے گھر سے نماز کی نیت سے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. پھر جب وہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے اس کو ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا رہتا ہے. اب ذرا یہاں پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا، ابھی بھی واضح کر رہا ہوں، مولوی صاحب بھی، امام صاحب بھی انسان ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے. جیسے ہمارا 8:30 بجتے، پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں. اللہ کے بندے، مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے. اچھا یہ باتیں بھی کون کرتے؟ جن کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے شادی کا کھانا انشاءاللہ 10 بجے ہوگا، اور کھانا کب کھلتا ہے؟ انشاءاللہ. اگر 12 بجے بھی کھل گیا تو ہم کہتے ہیں احسان کیا ہے. یہ وہ قوم مولوی صاحب کے انتظار کریے وقت پر نہ آنے کی. ہمارے منیر بھائی، ہم نے ان سے بھائیوں کی شادی کے لیے کھانا تیار کیا 11 بجے، میں نے تو کہا، اور وہ تو 11 بجے آ کر پہنچ گئے. اب وہ گھر والوں کا 12 بجے کا ٹائم تھا، وہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی ایک کو فون کر رہے، کسی دوسرے کو فون، بھائی نام مرادو جب جلدی پہنچو.
بھائی مجھے کہا بھائی مجھے آپ نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا، میری تو ذر میں ٹینشن تھی، میں تو کھانا وقت پر پہنچا کر آ گیا۔ ہمارا حال یہ ہے۔ مولوی صاحب آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، عصر کے بعد نکاح ہے، مولوی صاحب بیچارہ نہ عصر وہ زور میں پہنچا ہوئی کہیں نکاح قضا نہ ہو جائے، عصر کے بعد بھی کہاں وہ دولہے والے تو ذرا مغرب کے بعد نکلیں گے، مولوی صاحب ذرا جلدی آ گئے۔ تو اس لیے یہ مولوی بھی انسان ہے، کبھی کبھی وقت پر نکلتا ہے، بعض اوقات گاڑی خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات تیار ہو کر آتے ہیں دیکھتے ہو کہیں کپڑے وغیرہ میں کوئی داغ نہیں لگا ہو، کہیں سے بعض اوقات دوبارہ وضو تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے مولوی صاحب کا کیا کر لیا کرے، کبھی کبھی انتظار، صرف یعنی ہر مسجد کی بات کروں، کبھی کبھی میں جان بوجھ کر آپ کو لیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کیا ہو جائے، ٹرین ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جس دن آپ نے یوں دیکھنا بند کر دیا نا، اس دن میں وقت پر نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، بالکل فکس۔ کبھی کبھی 1-2 منٹ کیا کر لیتا ہوں، اسی لیے جب آپ اس مولوی کو جس دن انسان سمجھ لیں گے نا کہ انسان ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم نے کیا سمجھے، فرشتہ موت کا، جو نہ 1 منٹ پہلے کر سکتے ہیں نہ 1 منٹ بعد، جو وقت ہے موت کا اسی وقت استعانہ ہے کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہے، آپ ہی میں پلا بڑا ہے، جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ یہی کھاتا ہے، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ یہی پہنتا ہے، جس آسمان کے نیچے آپ سانس لیتے ہیں، بس فرق یہ کہ آپ نے کام دھندوں پر ذرا توجہ دی ہے اور اس بیچارے نے ذرا دین پر توجہ دی، تو دین کی باتیں تھوڑی اس نے سیکھ لیے۔ تو اس لیے اس سے بھی کبھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہیں۔ مؤذن صاحب کو ایک دفعہ میں نے کہا میرا کبھی انتظار کر لیا کرو، لیٹ ہو جاؤ تو ذرا آنا ہوتا ہے۔ کہا لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں، اوے جلدی کر نماز پڑھا، جلدی آ۔ اس لیے کبھی کبھی آپ کیا کر لیا کہ 2-3 منٹ کیا کر لیا کرے، انتظار کر لیا کرے۔ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ میں نے بھی حدیث سنائی، نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ صرف اس کی بات نہیں کر رہا، ہر مسجد کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے، تو انسان کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت